وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کریں تو آئیے اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل میری دائیں جانب جو نعت خواں تشریف فرما ہے ان کا نام ہم آپ کو بتا دیں تو سب سے پہلے دلکش آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور زیبا آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہے محبوب ظفر، آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرحان برکاتی، آپ دونوں کا استقبال۔ وعلیکم تو السلام۔ سناج کی بزم کا ہم آغاز کریں۔ جی ہاں قاری صاحب، ہم آغاز کرتے ہیں حمد الہی سے۔ تو ناظرین بارگاہ رب العزت میں حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں زیبا۔ بسم اللہ کیجیے زیبا۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہی ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، کیا بات ہے۔ سب کی دل کی تمنا ہو پوری۔ آمین ثم آمین۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کی دل کی تمنا ہو پوری۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہی ہوں، آمین سبحان اللہ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں، اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے، لطف دنیا کو لے آج سے میں، کیا بات ہے۔ لطف دنیا کو لے آج سے میں، اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہی ہوں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت دل سے پڑھی آپ نے، بہت یہ ایک طریقے سے دعائیہ کلام ہے جو آپ نے ایک التجا کی ہے اس کلام کے ذریعے۔ اللہ آپ کی خواہش پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ قاری صاحب ہم سب کی ہی خواہش اللہ پوری کرے، آمین۔ کیونکہ بہت خوبصورت آغاز تھا، ایک التجا تھی اللہ کے بارگاہ رب العزت بے میں۔ شک، بے شک۔ یہ التجا ہماری اللہ قبول فرمائے۔ بالکل ضرور ہوگی، کیونکہ جی۔ یقین ہے انما الاعمال بالنیات، جی کہ اعمال کا دور و مدار تو نیتوں پہ ہوتا ہے۔ بے جس شک۔ طریقے سے ہم اللہ سے مانگے ہیں تو نیتوں کے ساتھ مانگتے ہیں، بے شک۔ تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں، ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آمین۔ تو اگلے نعت خواں کی ہم جی، جانب اگلے چلتے نعت خواں ہیں۔ کی جانب چلتے تو ناظرین اگلے نعت خواں ہیں محبوب ظفر، تو آئیے ان سے بھی ایک نعتیہ کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ مدینہ 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 مدینہ
مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا جی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دن بھی تو آئے میں بھی کہوں وہ دن بھی تو آئے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 اے باد صبا اے باد صبا جی اے باد صبا پیغام مورا اے باد صبا پیغام مورا سلطان مدینہ کو دی جو ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت کلام واقعی کہ جو آج کی محفل تھی میں تو ایک لفظ کہوں گا کہ الفاظ تو ہے نہیں لیکن بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو آج کی محفل تھی اس میں چار چاند لگا دیا آپ نے ماشاءاللہ اور ہمارے اندر جو جوش تھا ایک بلبلا تھا وہ باہر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جو ایک تمنا ہوتی ہے محبت ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ترنم میں آپ کے کلام میں آپ کی آواز میں ایسے جس طریقے سے ایک موتیوں کی لڑی جو ہوتی ہے اس کو پرو دیا جاتا ہے تو وہ کام کیا محبوب ظفر نے اور قاری صاحب جو بھی مطلب کلام آپ پڑھتے ہیں جیسے محبوب کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں اتنے دل سے اس کلام کو اور اس طرز میں ڈھال کے آپ نبھاتے ہیں بخوبی تعریف کے قابل ہے یہ دل خوش کر دیتے ہیں سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا ان کی شان میں کلام تو بہت کہے جاتے ہیں لیکن جس جوش اور جذبے کے ساتھ ایک پڑھا جاتا ہے نا وہ حق ادا محبوب ظفر نے آج کیا بے شک اور بہت کم ایسے کلام ہوتے ہیں جو دل کو چھو جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں آپ محبوب جن کے کلام دل کو چھو جاتے ہیں واقعی میں خوش رہیے اللہ آپ کو بہت ترقی دے تو آمین ثم آمین اسی کے ساتھ اگلی نعت خواہ کی جانب چلتے ہیں قاری صاحب تو دلکش بسم اللہ کیجئے تجھ پر سلام آقا خیر الانام آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر سلام آقا خیر الانام آقا سبحان اللہ سارے پیغمبروں سے اونچا مقام بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سارے پیغمبروں سے اونچا مقام آقا تجھ پر سلام آقا
انام بہت خوب. تیرا جہان بھر میں ثانی نہیں ہے کوئی. بے شک سبحان اللہ بے شک. تیرا جہان بھر میں ثانی نہیں ہے کوئی. تیرا ہے منتہا سے اونچا مقام بہت خوب. تیرا ہے منتہا سے اونچا مقام آقا. تجھ پر سلام آقا خیر الانام آقا. سبحان اللہ. کیجیے حضور مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. بارش ذرا کرم کی. کیا بات ہے بہت خوب. کیجیے حضور مجھ پر بارش ذرا کرم کی. چوکھٹ پہ آ گئی بہت خوب. ہوں تیری غلام آقا. چوکھٹ پہ آ گئی ہوں تیری غلام آقا. تجھ پر سلام آقا خیر الانام آقا. سارے پیغمبروں میں بے شک. تو ہی امام آقا. تجھ پر سلام آقا. بہت خوب. کیا بات ہے دلکش بہت خوب. ابھی ہم انتظار میں تھے کہ آپ آگے اور بھی کچھ پڑھیں گی. مختصر کلام، اتنا خوبصورت کلام، دل کو چھونے والا کلام. خواہش تھی کہ آپ اور پڑھیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ آپ سے سنیں گے اور زیادہ سنیں گے قاری صاحب. کیوں؟ جی بالکل اس خوبصورت آواز نے ماحول کو اور خوشنما بنا دیا. بالکل. مختصر تھی لیکن اچھی تھی. جی اور وہ کہتے ہیں کہ مٹھائی تو کم بھی ہوتی ہے نا، تو مٹھائی ہوتی ہے. جی چلیے اگلی مرتبہ انشاءاللہ پھر سنیں گے انشاءاللہ اگلے پھر پروگراموں سنیں کے گے. اندر. تو آج کی بزم کا ہم آخری ثناخواں کی جی. ہم جانب چلتے ہیں. فرحان برکاتی جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ کیجیے فرحان. لو مدینے سے آئی ہوائیں، لو مدینے سے آئی ہوائیں، باغ جنت کی کیاری سجی ہے. لو مدینے سے آئی ہوائیں، بہت خوب. لو مدینے سے آئی ہوائیں، باغ جنت کی کیاری سجی ہے. لو مدینے سے آئی ہوائیں، باغ جنت کی کیاری سجی ہے. سجی ہے باغ جنت کی کیاری سجی ہے. تم درودوں سے محفل سجاؤ، تم درودوں سے محفل سجاؤ. میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے. تم درودوں سے محفل سجاؤ. میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے. لو مدینے سے آئی ہوائیں، کم پڑے کس طرح کوئی نعمت، مالک دو جہاں کی ہے دعوت. کم پڑے کس طرح کوئی نعمت، مالک دو جہاں کی ہے دعوت. دعوت مالک دو جہاں کی ہے دعوت. چاہے آ جائے سارا مدینہ، چاہے آ جائے سارا مدینہ. آج جابر کے گھر کیا کمی ہے. لو مدینہ
लेके आका को दौड़ी है ऐसे, क्या बात। रह गए हैं सभी मुंह को तकते, लेके आका लेके आका को दौड़ी है ऐसे, रह गए हैं सभी मुंह को तकते, सब हलीमा से ये पूछते हैं, सब हलीमा से ये पूछते हैं, क्या ये बीमार वो ऊँट है, लो मदीने से आई हवाएं, लो मदीने से आई हवाएं। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। जब भी रोते हुए उनको देखा, रब ने जिब्रील को कह के भेजा, जब भी रोते हुए उनको देखा, रब ने जिब्रील को कह के भेजा, भेजा रब ने जिब्रील को कह के भेजा, मेरे महबूब से जाके कह दो, मेरे महबूब से जाके कह दो, जो तुम्हारा है वो जन्नती है, लो मदीने से आई हवाएं, लो मदीने से आई हवाएं। वो यतीम आज क्या खिल रहा है, क्या बात है। गोद जिसको नबी ने लिया है, वो यतीम वो यतीम आज क्या खिल रहा है, गोद जिसको नबी ने लिया है, देख कर कह रहे हैं सहाबा, देख कर कह रहे हैं सहाबा, ईद तो आज इस बच्चे की है, वो मदीने से आई हवाएं, बागे जन्नत की क्यारी सजी है, तुम दरूदों से महफिल सजा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अदायगी, उतना ही खूबसूरत तरन्नुम था। एक इस कलाम से मुझे एक वाक़या तो याद आया, उसके चंद अल्फाज ये थे कि जिस वक्त विलादत बासादत पेश आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, तो गरीब थे, कोई ले जाने वाला नहीं था, यानी कि जो वहाँ दूध पिलाने की रस्म थी वो करने वाला नहीं था। तो हज़रत हलीमा आती हैं, आखिर में लेकर चली जाती हैं। जब लेकर के वहाँ जाती हैं तो जिस ऊँटनी, बीमार ऊँटनी थी, पीछे आती हैं, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठते ही, उस पर बिठाते ही उसमें जान आ जाती है, वो तेज़ी से दौड़ती है। लोग मालूम ये करने लगते हैं कि क्या वही ऊँटनी है जो बीमार थी और पीछे चल रही थी, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ये थी, जब उस शहर में पहुँचते हैं जहाँ खेतियाँ नहीं थी, पानी की कमी थी, लेकिन अल्लाह ताला हुज़ूर की बरकत से खेतियाँ भी लहलहाने लगती हैं और पानी भी खूब होने लगता है, बकरियों के थनों में भी दूध खूब होने लगता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब बरकत थी कि वहाँ तमाम चीज़ें जो मुहैया नहीं थी, मैसर नहीं थी, वो मिल जाती हैं। ये है हमारे आका की सीरत। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कलाम। छोटा छोटा सा आपने वाक़या बताया, जिसमें से एक वाक़या कारी साहब ने हमें बताया आपके कलाम के ज़रिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा कि ऐसे बच्चों को आप ढूंढो, तलाश करो जो गरीब, यतीम, मिस्किन हो, उनके सरों पर अगर माँ बाप का साया नहीं है, बड़ों का साया नहीं, तो हमें ये चाहिए कि हुजूर की उस तरीक़े से हमें यही सबक मिलता है, एक सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी कि हम ऐसे बच्चों के शफ़क़त से हाथ रखें सरों पर। क्योंकि एक रिवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीम के सर पर शफ़क़त और मोहब्बत से हाथ रखता है, जितने उसके सर के बाल होते हैं तो अल्लाह ताला उसके इतने गुनाह माफ़ करता है, उसका अज्र सवाब भी मिलता है और गुनाह भी माफ़ होता है। बेशक कारी साहब, तो इस खूबसूरत बातों के साथ, इस खूबसूरत महफिल के साथ हमें वक्त का पता नहीं चला कारी साहब।
آپ لوگوں نے بہت اچھی پیشکش تھی آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی پیشکش تھی. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ جو محفل ہماری تھی، جو ہم نے بزم سجائی تھی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. اسی طریقے سے آپ کے لیے ہم محفل سجائیں گے، واقعہ سنائیں گے، خوبصورت سی نعت بھی ہم سنائیں گے، حمد بھی سنائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہم سبھی کو اجازت، اور ہم سبھی کی جانب سے فی امان اللہ.